حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کے الفاظ یہ تھے، اللہ تعالیٰ امام شافعی کو رسوا نہ کرے گا، نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ امام مالک کو، نہ امام احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا، جنہوں نے نور ہدایت چارسو پھیلایا، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہ کرے گا کہ وہاں میدان محشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا تھا، یا اس کے برعکس یہ نہیں ہوگا۔ تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، یعنی مجمع علیہ، جس پہ سب متفق ہو اور سبھی کے مابین جو مسائل متفق تھے، دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی، یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں، اپنے اور اغیار ان کے چہرے مسخ کر رہے ہیں، اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک اور بت پرستی چل رہی ہے، حرام اور حلال کی تمیز اٹھ رہی ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروئی بحثوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔ سلف صالحین میں اختلاف ہو تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی گزشتہ علماء میں جو اختلاف ہے، ائمہ کرام میں یا اس سے پہلے کے لوگوں میں، تو عوام کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے، یعنی میرا اور آپ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ایسے ہی اختلاف کے متعلق جس میں صحابہ کرام کی دو رائے ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، متضاد اقوال یعنی کنٹراڈکٹری باتوں میں ان میں سے ایک خطا ہے، مگر اس خطا کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ تو جب اللہ معاف کر دے تو بندوں کو مواخذے کا حق کیا ہے؟ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، ان میں بعض خطا ہے، بعض ثواب، اور صحیح تو عمل کرنے والے اہل اجتہاد کو غور کر کے کوئی جانب متعین کرنا چاہیے۔ امام مالک نے اپنے اس ارشاد میں جس طرح یہ واضح کر دیا کہ اختلاف اجتہادی میں ایک جانب صحیح یعنی ثواب اور دوسری خطا ہوتی ہے، دونوں متضاد چیزیں ثواب نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس اختلاف خطا دونوں میں باہم جھگڑا اور جدال جائز نہیں، صرف اتنا کافی ہے جس کو خطا پر سمجھتا ہے اس کو نرمی اور خیر خواہی سے متنبہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ خاموشی اختیار کرے، جدال اور جھگڑا یا بدگوئی نہ کرے۔ حضرت امام کے ارشاد کا پورا متن یہ ہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے، یعنی علمی معاملوں میں جھگڑا اور فساد علم کے نور کو دل سے ختم کر دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم حاصل ہے، کیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال یعنی جھگڑا کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کرے تو بہتر، ورنہ خاموشی اختیار کرے، نزاع اور جدال سے پرہیز کرے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، ہمارا کام ہے بس پہنچا دینا، اور اللہ کا کام ہے حساب لینا۔ ہر ایک کی نیتیں اور ان کے مقاصد صرف وہ جانتا ہے، ہمارے پاس کوئی معیار نہیں، اور اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وکفی باللہ حسیبا۔ محمد بن عبد الرحمن سیرفی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کیا، جب کسی مسئلے میں صحابہ کرام باہم مختلف ہوں تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کریں کہ ان میں صحیح ثواب کس کا قول ہے؟ یعنی صحابہ کے اختلاف میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں حق پہ اور فلاں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اختلاف میں لوگوں کو غور فکر کرنا ہی نہ چاہیے، یہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہمارے کام ہی نہیں کہ ہم اس میں غور و فکر کریں کہ کس نے کیا کہا۔ سیرفی نے کہا، پھر عمل کس کے قول پر اور کس طرح کریں؟ امام مالک نے جواب دیا، ان میں سے جس کا جی چاہے اتباع کر لیجئے، یہی کافی ہے۔ یعنی عام طور پر جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں نہیں جی اس طرح، تو پھر لوگ اپنی خواہشات میں آسان چیزیں لے لیں گے، یہ تو پھر لوگوں کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ہے۔ لیکن ائمہ کرام نے کیا فرمایا؟
کہ ان میں سے جس کا جو جی چاہے اتباع کر لے۔ ائمہ مجتہدین کے ان اقوال میں امام ابو حنیفہ، مالک رحمہم اللہ کا مسلک تو یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام کے باہم کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو بعد کے فقہا کو چاہیے کہ دلائل میں غور کر کے جس کا قول سنت سے زیادہ قریب تر سمجھیں اس کو اختیار کر لیں، اور امام احمد کے نزدیک اس کی بھی ضرورت نہیں، دونوں طرف جب صحابہ ہیں تو جس کا قول چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلاً عدت کے معاملے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک طرف صحابہ کرام کی رائے یہ کہ عورت گھر سے نہ نکلے، اور دوسری طرف ایکول تعداد میں صحابہ اور تابعین ہے کہ عورت ضرورت کے تحت سفر کر سکتی۔ اب ایک عورت ہے جس کو ضرورت نہیں نکلنے کی، وہ گھر میں ہی سب کچھ اس کو مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، دوسری یہ کہ جس کا کوئی بھی نہیں رہا، وہ ماسی ہے کسی گھر میں کام کر کے لائے گی تو بچوں کو کھلائے گی، اس کو ہم یہ فتویٰ سنائیں کہ نہیں تم حرام کام کر رہی ہو، اور پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو گھر تک کھانا پہنچائیں۔ وہ تو ہم کسی کو توجہ نہیں دلا رہے، محض فتویٰ دینے کے لیے کہ ہمارے رائے کے مطابق یا ہمارے مسلک میں یہ درست ہے، لہٰذا آنکھیں بند کر کے سب پر وہی چیز لاگو کر دو، تو اس سے اسلام سے لوگ بھاگ تو جائیں گے لیکن اسلام کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب دونوں طرف صحابہ کرام موجود ہیں تو حالات اور ضروریات کے تحت جو چیز زیادہ اسلام کے فائدے میں ہو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ حضرت ابی ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود میں ایک مسئلہ میں باہمی اختلاف ہو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے سنا تو غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے، آپ کو معلوم نہیں دونوں صحابہ تھے، اور فرمایا کہ افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایسے دو شخص باہم جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف لوگوں کی نظریں، آپ کو معلوم ہے دونوں بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں وہ باہم جھگڑ رہے ہیں۔ پھر ان دونوں کے اختلاف کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ صحیح بات تو ابی ابن کعب نے کی مگر اجتہاد میں کوتاہی ابن مسعود نے بھی نہیں کی، یعنی بدنیتی کسی کی بھی نہیں، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں آئندہ ایسے مسائل میں جھگڑا کرتا ہوا کسی کو نہ دیکھوں ورنہ اتنی سزا دوں گا، یعنی بہت سزا دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم کے اس ارشاد سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اجتہادی مسائل اور اختلافات میں ایک قول صواب اور صحیح ہوتا ہے، اور دوسرا اگرچہ ثواب نہیں مگر ملامت اس پر بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ بدنیت نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے اجتہادی مسائل میں خلاف اور اختلاف پر زیادہ زور دینا مقتدیان اہل علم کے لیے مناسب نہیں، جس سے ایک دوسرے پر ملامت یا نزاع اور جدال کے خطرات پیدا ہو جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مفصل کلام کو نقل کر کے ابن عبد البر نے فرمایا کہ امام شافعی کے اس کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ مجتہدین کو آپس میں ایک دوسرے کا تختیہ نہ کرنا چاہیے۔ تختیہ کا مطلب ایک دوسرے کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے، تختیہ خطا سے ہے، خطیئہ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی علماء کو آپس میں ایک دوسرے کو غلط نہیں کہنا چاہیے، یعنی ان میں سے کوئی دوسرے کو یہ نہ کہے کہ آپ غلطی اور خطا پر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے اجتہادی مسائل میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے قول کو یقینی طور پر صواب اور صحیح اور دوسرے کے قول کو یقینی طور پر خطا اور غلط کہہ سکے۔ اجتہاد اور پورے غور و فکر کے بعد بھی جو رائے قائم کی ہے اس کے متعلق اس سے زیادہ کہنے کا کسی کو حق نہیں کہ رائے صحیح اور صواب ہے، مگر احتمال خطا اور غلطی کا بھی ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرے کا قول صحیح ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجتہادی اختلافات میں جمہور علماء کے نزدیک علم الہی کے اعتبار سے دو مختلف آراء میں سے حق تو کوئی ایک ہی ہوتی ہے، مگر اس کا متعین کرنا کہ ان میں سے حق کیا ہے اس کا یقینی ذریعہ کسی کے پاس نہیں۔ دونوں طرف خطا و ثواب کا احتمال دائر ہے، مجتہد اپنے غور و فکر سے کسی ایک جانب کو راجح قرار دے کر عمل کے لیے اختیار کر لیتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ ایک اہم ارشاد، استاد الاساتذہ سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اجتہادی مسائل اور ان کے اختلاف جن میں ہم اور عام اہل علم الجھتے رہتے ہیں اور علم کا پورا زور اس پر خرچ کرتے ہیں، ان میں صحیح اور غلط کا فیصلہ دنیا میں تو کیا ہوتا، میرا گمان تو یہ ہے کہ محشر میں بھی اس کا اعلان نہ ہوگا، کیونکہ رب کریم نے جب دنیا میں کسی امام مجتہد کو باوجود خطا ہونے کے اجر و ثواب سے نوازا، ان کی خطا پہ پردہ ڈالا، تو اس کریم الکرماء کی رحمت سے بہت بعید ہے
کہ وہ محشر میں اپنے ان مقبولان بارگاہ میں سے کسی کی خطا کا اعلان کر کے اس کو رسوا کریں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جن مسائل میں صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کا نظری اختلاف ہوا ہے، اس کا قطعی فیصلہ نہ یہاں ہوگا نہ آخرت میں، کیونکہ عمل کرنے والوں کے لیے ان میں سے ہر ایک کی رائے پر اپنی ترجیح کے مطابق عمل کر لینا جائز قرار دیا گیا ہے، اور جس نے اس کے مطابق عمل کر لیا وہ فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ اس کو باجماع امت تارک فرض نہیں کہا جا سکتا۔ ان مسائل میں کوئی عالم کتنی ہی تحقیقات کرے، یہ ممکن نہیں کہ اس کی تحقیق کو یقینی حق اور ثواب کہا جائے اور اس کے مقابل کو باطل قرار دیا جائے۔ امام حدیث حافظ شمس الدین ذہبی نے فرمایا، جس مسئلہ میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہو گیا وہ اختلاف قیامت تک نہیں مٹایا جا سکتا، کیونکہ اس اختلاف کے مٹانے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو قطعی طور پر حق پر اور دوسرے کو یقینی باطل قرار دیا جائے، اور یہ ممکن نہیں۔ یعنی صحابہ میں جب ہو گیا تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ فلاں صحابہ صحیح تھے اور فلاں غلط تھے؟ جس نے یہ زبان کھولی وہ خود ایک غلط کام کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ 2 بار، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ نے ان کا معاملہ ان کے اختلاف کے باوجود رضامندی کا ظاہر کر دیا تو ہم میں ان میں سے کسی ایک کو نعوذ باللہ کس طرح حق کے علاوہ قرار دے سکتے ہیں؟ ائمہ مجتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی، یعنی جہاں اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک طرف بھی منکر نہیں ہوتی، کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ آپ لوگوں کو اس سے روکنا شروع کر دیں اور یہ سمجھ کر کہ یہ دین اور ثواب کا کام ہے۔ مذکورہ صدر تصریحات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس مسئلے میں صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہو اس کی کوئی جانب شرعی حیثیت سے منکر نہیں کہلائے گی، کیونکہ دونوں آراء کی بنیاد قرآن اور سنت اور ان کے مسلمہ اصول پر ہے، اس لیے دونوں جانبیں داخل معروف ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان مسائل مجتہد فیہا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی کسی پر عائد نہیں ہوتا۔ یعنی اس کام میں پڑھ کر یہ کہنا کہ میں نیکی پھیلا رہا ہوں اپنا مسلک واضح کر کے، اور دوسرا گناہ کما رہا ہے اپنا مسلک بیان کر کے، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہ ہوگا۔ اس لیے ان مسائل مجتہد فیہما میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی کسی پہ عائد نہیں ہوتا، بلکہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود ایک منکر ہے، یعنی جو اس کام میں پڑے وہ منکر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کا بے شمار مسائل میں جواز اور عدم جواز اور حرمت و حلت کا اختلاف ہونے کے باوجود کہیں منقول نہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر اس طرح نکیر کرتا ہو جیسے منکرات پہ کی جاتی ہے، یعنی جیسے کسی برائی کو برا کہا جاتا ہے۔ ائمہ کرام میں اور گزشتہ علماء میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اپنے سے مختلف رائے کو منکر کے دائرے میں شامل کر دیا گیا ہو، یا ایک دوسرے کو یا اس کے فالوورز کو، متبعین فالوورز، گمراہی یا فسق و فجور کی طرف منسوب کرتا ہو، یا اس کو ترک وظیفہ یا ارتکاب حرام کا مجرم قرار دیتا ہو۔ حافظ ابن عبد البر نے امام شافعی کا جو قول نقل کیا ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے، جس میں فرمایا ہے کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کا تختیہ یعنی اس کو خطا اور مجرم کہنا جائز نہیں۔ شرائط اجتہاد، حضرت امام شافعی نے جہاں مجتہدین کے آپس میں ایک دوسرے کے تختیہ کو نادرست قرار دیا ہے، وہیں اس کی معقول وجہ اور ایک شرط کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی عبارت کا متن یہ ہے، امام شافعی کے کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ کوئی مجتہد دوسرے مجتہد کو خطاوار قرار نہ دے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے وہ فرض ادا کر دیا جو اس کے ذمہ تھا، یعنی اس کے اجتہاد اور قیاس کے شرائط موجود ہوں اور اہل اجتہاد کے نزدیک اس کو اجتہاد اور قیاس کا حق حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ مختلف آراء کا یہ احترام کہ ان میں سے کسی کو منکر نہ کہا جائے اور اس کے کہنے ماننے والوں کو خطاوار نہ کہا جائے، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اجتہاد صحیح اس کی شرائط کے مطابق ہو، آج کل کا جاہلانہ سا اجتہاد نہ ہو
جس کو عربی زبان بھی پوری نہیں آتی اور قرآن و حدیث سے اس کا رابطہ کبھی نہیں رہا، وہ انگریزی ترجموں کے سہارے قرآن و حدیث پر مشق شروع کر دی. ایسا اجتہاد خود ایک گناہ عظیم ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی رائے دوسرا گناہ اور گمراہی اور خلاف و شقاق ہے جس پر نکیر واجب ہے. سنت اور بدعت کی کشمکش میں صحیح طرز عمل. ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر ایک اختلاف وہ بھی ہے جو بدعت اور سنت کے عنوان سے پیدا ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعبیر میں اصول صحیح کو چھوڑ کر ذاتی آراء کو امام بنا لیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیے. اس قسم کے اختلافات بلا شبہ وہ تفریق اور افتراق ہیں جن سے قرآن و سنت میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے. ان کے ختم یا کم کرنے کی کوشش بلا شبہ مفید ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کا بھی ایک خاص طریق بتلایا ہے جس کے ذریعے تفرق کی خلیج کم ہوتی چلی جائے، بڑھنے نہ پائے. یہ وہی اصول دعوت الی الخیر ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت اور تدبیر، پھر خیر خواہی اور ہمدردی اور نرم قابل قبول عنوان سے قرآن کریم کے صحیح مفہوم کی طرف بلایا ہے، اور آخر میں مجادلہ باللتی ہی احسن یعنی حجت و دلیل کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوشش ہے. مگر افسوس کہ آج کل عام اہل علم اور مصلحین نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا، صرف جدال میں اور وہ بھی غیر مشروط انداز میں مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء اور تمسخر اور اس کو زیر کرنے کے لیے جھوٹے سچے جائز و ناجائز حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا، جس کے نتیجے میں جنگ و جدال کا بازار تو گرم ہو گیا مگر اصلاح خلق کا پہلو کوئی نہ نکلا. یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں آتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جو ہمارے دین میں نہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں کیا کہا گیا کہ جھگڑا کیسے کرو، باللتی ہی احسن، اور پھر ادفع باللتی ہی احسن وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. مسلمان کو تو زیبا ہی نہیں کہ بد اخلاقی پر اتر آئے، آپس سے باہر ہونے لگے اور اپنے ہی بھائیوں کو سب و شتم کرنے لگے. افتراق امت کے اسباب. میں نے اس تمہیدی گزارش کو اتنا طول دینا اور اتنی تفصیل سے بیان کرنا اس لیے گوارا کیا کہ مسلمانوں کے طبقات، اہل دین اور اصلاح اور دینی خدمات انجام دینے والوں کے مابین جو تفرقہ آج پایا جاتا ہے وہ عموماً انہی حقائق کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے. اب میں ان اسباب اور عوامل کو پیش کرتا ہوں جو میرے غور و فکر کی حد تک مسلمانوں اور باہمی آویزش اور شقاق اور جدال کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور افسوس اس کا ہے کہ اس کو خدمت دین سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے، یعنی اختلافات کو ہوا دینا خدمت دین بنا لیا گیا. پہلا سبب کیا ہے؟ غلو. میرے نزدیک اس جنگ و جدل کا ایک بہت بڑا سبب فروعی اور اجتہادی مسائل میں تہذب اور تعصب اور اپنی اختیار کردہ راہ عمل کے خلاف کو عملاً باطل اور گناہ قرار دینا. یعنی غلو کا مطلب ہوتا کہ کسی بھی معاملے میں افراط اور تفریط کا شکار ہونا، حد سے بڑھ جانا. جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا اور نصارہ نے کیا کیا؟ خدا کا بیٹا قرار دے دیا. تو ایک نے تفریط کی، دوسرے نے افراط کیا، اور دونوں نے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا. تو وہیں پر سورۃ المائدہ میں آتی ہیں آیتیں غلو، یعنی ایک عالم کی عقیدت میں حد سے بڑھ جانا اور اس کی عقیدت میں مبتلا ہو کے دوسرے سب کو حقیر قرار دینا اور غلط قرار دینا، اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو اہل باطل اور گمراہوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. اس پر تمام امت کا اتفاق بھی ہے، اور عقلاً اس کے سوا کوئی صورت بھی دین پر عمل کرنے کی نہیں ہے کہ جو لوگ خود اجتہاد کا درجہ نہیں رکھتے وہ اجتہادی مسائل میں کسی امام مجتہد کا اتباع کریں. اور جن لوگوں نے اپنے نفس کو آزادی اور ہوا پرستی سے روکنے کے لیے دینی مصلحت سمجھ کر کسی ایک امام مجتہد کا اتباع اختیار کر لیا ہے وہ قدرتی طور پر ایک جماعت بن جاتی ہے. اسی طرح دوسرے مجتہد کا اتباع کرنے والے ایک دوسری جماعت کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اگر جماعت بندی مثبت انداز میں صرف اجتہادی مسائل کی حد تک اپنی تعلیمی اور عملی آسانیوں کے لیے ہو تو نہ صرف اس میں کوئی مذائقہ ہے
نہ کوئی تفرقہ اور نہ ملت کے لیے اس میں کوئی مضرت ہے. مثلاً آپ حرم میں جاتے ہیں، جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے ہر سال رمضان میں، حج میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مختلف طرح سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا لباس مختلف، رنگ مختلف، بولیاں مختلف، بہت سی چیزوں کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن سب ایک ہی گھر کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی رب کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر سجدے کے بعد ہر ایک ادھر ادھر جگڑنا شروع کر دے کہ تم میری طرح نماز نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے تم گمراہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کا فائدہ اور حاصل کیا ہوگا؟ مضرت رساں یعنی نقصان دہ اور تباہ کن. ایک تو اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ اپنی رائے اور اختیار سے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ جنگ و جدل، اور دوسرے ان فروعی مسائل کی بحثوں میں غلو، کہ سارا علم اور تحقیق کا زور اور بحث و تمہیز کی طاقت اور عمر کے اوقات عزیز انہی بحثوں کی نظر ہو جائیں، صرف ان چیزوں کے پیچھے اپنی ساری محنت لگا دی جائے کہ اختلافی مسائل کو سمجھا جائے. اگرچہ ایمان اور اسلام کی بنیادی اور قطعی اجماعی مسائل مجروح ہو رہے ہیں، کفر اور الحاد دنیا میں پھیل رہا ہے، سب سے صرف نظر کر کے ہمارا علمی مشغلہ یہی فروعی بحثیں بنی رہیں، جن کے متعلق مذکورۃ الصدر تفصیل میں ابھی آپ معلوم کر چکے کہ ان میں ہزار تحقیقات کے بعد بھی اس سے آگے بات نہیں بڑھتی کہ یہ راجح ہے اور اس کے خلاف مرجوح، اور راجح مرجوح کا بھی یقینی فیصلہ نہ دنیا میں ہو سکتا، نہ برزخ میں اس کا سوال ہوگا، نہ محشر میں اس راجح مرجوح کا اعلان ہوگا. راجح مرجوح کا مطلب کس کی بات زیادہ ترجیح والی ہے اور کس کی کم، کس کو پرائرٹی دینی چاہیے اور کس کو نہیں. اسی طرح نہ ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں پر نکیر کرنا درست ہے، نہ ان کو خطا کار مجرم ٹھہرانا صحیح ہے. اس وقت ہماری قوم کا برگزیدہ ترین طبقہ علماء فقہاء کا خصوصاً جو تعلیم و تصنیف میں مشغول ہیں، ان کی شبانہ روز مشغولیت کا جائزہ لیا جائے تو بیشتر حضرات کی علمی تحقیقات اور صحیح عمل کی ساری توانائی انہی فروعی بحثوں میں محدود نظر آئے گی، جنہوں نے بڑی سچی بات کی ہے کہ اس وقت اگر اہل علم، دین کا علم رکھنے والے لوگوں کی اگر تحریریں پڑھی جائیں، کوششیں پڑھی جائیں، تو اکثریت کس میں مشغول نظر آتی ہے کہ صرف اپنے نقطہ نظر کو حق ثابت کرے اور دوسرے کو باطل. ساری دینی کوششوں کا محور و مرکز یہ بات ہو گئی. لمحہ فکریہ، ان میں بعض حضرات کا غلو تو یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ اپنے سے مختلف رائے رکھنے والوں کی نماز کو فاسد اور ان کو تارک قرآن سمجھ کر اپنے مخصوص مسلک کی اس طرح دعوت دیتے ہیں جیسے کسی منکر اسلام کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اسی کو دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھے ہوئے، یعنی اس کی فکر نہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو نماز کی طرف لایا جائے، لیکن ساری محنت اور کوشش کس بات میں ہے، سارے علم کا زور کس پر ہے کہ جو میری طرح نہیں پڑھ رہا اس کو اپنی طرح پڑھائی جائے. معلوم نہیں کہ یہ حضرات اسلام کی بنیادوں پر چاروں طرف سے حملہ آور طوفانوں سے باخبر نہیں یا جان بوجھ کر اغماض برت رہے ہیں، یعنی ان کو شاید بھول گیا ہے کہ اسلام کو کیسے بڑے بڑے خطرے درپیش ہیں. اس وقت جبکہ ایک طرف تو کھلے ہوئے کفر، عیسائیت اور کمیونزم نے پورے اسلامی ممالک اور اسلامی حلقوں پر گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور یہ دونوں کفر طوفانی رفتار کے ساتھ اسلامی ممالک میں پھیل رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا لاہور کے ارد گرد بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی چرچز بن رہے ہیں، عیسائیت ڈیرا ڈالے ہوئے ہمارے اس مملکت پاکستان میں، اور اسی طرح دیگر نظریات اور افکار کا پرچار مختلف شکلوں سے ہر طرف میڈیا کے ذریعے عام ہو رہا ہے، اور ہم دین کے نام پر صرف ایک دوسرے کی تکفیر، تذلیل اور تحقیر میں مبتلا ہیں. صرف پاکستان میں ہزاروں کی تعداد ہر سال مرتد ہو جاتی ہے. دوسری طرف کفر، نفاق اور الحاد خود اسلام کا نام لینے والوں میں کہیں قادیانیت اور مرزائیت کے لباس میں، کہیں پرویزیت اور انکار حدیث کے عنوان سے، کہیں مغرب سے لائی ہوئی اباحیت اور تمام محرمات شرعیہ کو حلال کرنے کے طریقوں سے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور یہ الحاد، کفر اور نفاق پہلے کفر سے اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اسلام اور قرآن کے عنوان کے ساتھ آتا ہے، جن کے دام میں سیدھے سادے جاہل عوام کا تو ذکر ہی کیا، ہمارے نو تعلیم یافتہ نوجوان بکثرت اس لیے آ جاتے ہیں کہ نئی تعلیم اور نئی معاشرت نے ان کو دینی تعلیم اور اسلامی اصول سے اتنا دور پھینک دیا ہے کہ وہ مادی علوم و فنون کے ماہر کہلانے کے باوجود مذہب اور دین کی ابتدائی معلومات سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں. کھلے چھپے
کفر کی ان ساری اقسام سے بھی اگر کچھ خوش نصیب مسلمان بچ جائیں تو فحاشی، عریانی، ننگے ناچ، رقص و سرود کی محفلوں اور گھر گھر ریڈیو کے ذریعے فلمی گانوں اور سینماؤں کی زہریلی فضاؤں سے کون ہے جو بچ نکلے؟ اور یہ چونکہ کئی سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ابھی گھروں کے اندر ٹیلی ویژن اور وی سی آر اور انٹرنیٹ اور ان سب چیزوں سے جو کچھ شلغار آئی وہ تو ابھی اس وقت تھی نہیں، اور آ گئی نا. ہم تو لڑنے جھگڑنے میں لگے رہے اور وہ سب کچھ ہمارے بیڈ رومز تک پہنچ گیا. پہلے تو فلم کے لیے سنیما جانا پڑتا تھا، اب تو صرف آپ کے ٹچ سسٹم کے ریچ میں ہے، آپ اور آپ کی نسلیں جو چاہیں دیکھیں. اسلام اور قرآن کا نام لینے والے مسلمان آج سارے جرائم اور بد اخلاقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے بازار جھوٹ، فریب، سود، قمار سے بھرے ہوئے ہیں. ان کے چلانے والے کوئی یہودی نہیں، ہندو بنیے نہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں. ہمارے سرکاری محکمے رشوت، ظلم و جور، کام چوری، بے رحمی اور سخت دلی کی تربیت گاہیں بنے ہوئے ہیں، اور ان کے کار فرما بھی نہ انگریز ہیں نہ ہندو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے اور روز آخر پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے ہیں. ہمارے عوام علم دین سے کورے، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے، دین کے فرائض اور واجبات سے بیگانہ، مشرکانہ رسموں اور کھیل تماشوں کے دل دادا ہیں. ان حالات میں کیا ہم پر واجب نہیں کہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ اس وقت ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اور توقع اہل علم سے کیا ہوگی؟ اور اگر محشر میں آپ نے ہم سے سوال کیا کہ میرے دین اور شریعت پر اس طرح کے حملے ہو رہے تھے، میری امت اس بدحالی میں مبتلا تھی، تم وراثت نبوت کے دعوے دار کہاں تھے؟ تم نے اس وراثت کا کیا حق ادا کیا؟ تو کیا ہمارا یہ جواب کافی ہو جائے گا کہ ہم تو رفع یدین کے مسئلے پر ایک کتاب لکھ رہے تھے، یعنی اس کو حق ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے، یا کچھ طلباء کو شرع جامی کی بحث حاصل و محصول خوب سمجھائی تھی، یا حدیث میں آنے والے اجتہادی مسائل پر بڑی بڑی دلچسپ تقریریں کی تھی، یا صحافیانہ زور، قلم اور فکرہ بازی کے ذریعے دوسرے علماء اور فضلاء کو خوب ذلیل کیا تھا. فروعی اور اجتہادی مسائل میں بحث اور تمہیز کوئی مذموم چیز نہیں اگر وہ اپنی حد کے اندر اخلاص سے اللہ کے لیے ہوتی. لیکن جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ اسلام اور ایمان کی بنیادیں متزلزل کر دینے والے فتنوں کی خبر ہم سنتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی بلکہ استہزاء اور تمسخر اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں، مگر ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. یعنی دین کا جو مذاق سر عام ہو رہا اس پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں. تو اس کی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ فروعی بحثیں ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یعنی جس کے دل میں تو اللہ کے دین کی حفاظت ہو وہ تو سب سے پہلے منکرات جو واقعی منکرات ہیں ان کو مٹانے کے لیے نکلے. اگر ان میں کچھ للہیت اور اخلاص ہوتا تو ہم ان حالات کے تحت اسلام اور دین کے تقاضوں کو پہچانتے اور فروع سے زیادہ اصول اسلام کی حفاظت میں لگے ہوتے. ہم نے تو گویا علمی اور دینی خدمات کو انہی فروعی مباحث میں منحصر سمجھ رکھا ہے اور صحیح عمل کی پوری توانائی اسی پر لگا رکھی ہے. اسلام کے اصولی اور بنیادی مسائل اور ایمان کی سرحدوں کو دشمنوں کی الغار کے لیے خالی چھوڑ دیا. لڑنا کس محاذ پہ چاہیے تھا اور ہم نے طاقت کس محاذ پر لگا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تہذب اور تعصب کے غلو کا نتیجہ ہے. اسی کے ساتھ دوسری بھاری غلطی ان اجتہادی مسائل میں اختلاف کی حدود کو توڑ کر تفرق و تشتت و جنگ و جدل اور ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر اور استہزاء تک پہنچ جانا ہے جو کسی شریعت اور ملت میں روا نہیں. افسوس کہ یہ سب کچھ خدمت علم اور دین کے نام پہ کیا جاتا ہے، اور جب یہ معاملہ ان علماء کے متبعین عوام تک پہنچتا ہے تو وہ اس لڑائی کو جہاد قرار دے کر لڑتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کا جہاد خود اپنے ہی دست و بازو سے ہونے لگے اس کو کسی غنیم کی مدافعت اور کفر اور الحاد کے ساتھ جنگ کی فرصت کہاں. قرآن و حدیث میں اسی تجاوز عن الحدود کا نام تفرق ہے جو جائز اختلاف رائے سے الگ ایک چیز ہے. قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصیت کا ذکر ہے جو تمام انبیاء سابقین کو کی گئی. اس کے الفاظ یہ ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. امام تفسیر ابو العالیہ نے فرمایا کہ اقامت دین سے مراد اخلاص ہے، اور لا تتفرقوا کا مطلب یہ ہے
کہ آپس میں عداوت نہ کرو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس وصیت کے بعد قرآن میں بنی اسرائیل کے تفرق کا بیان کر کے اہل اسلام کو متنبہ کیا گیا کہ وہ ان کے طریقے پر نہ جائیں۔ اس میں ارشاد ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ حضرت ابو العالیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ بغیم بینہم میں اشارہ ہے کہ ایسے اختلاف کا عداوت اور جنگ و جدل تک پہنچنا کبھی دین کے سبب سے نہیں ہوتا، یعنی یہ عداوت جب بھی غور کرو تو اس کا سبب دنیا، حب مال یا حب جاہ، یعنی حب جاہ سے مراد اپنی اہمیت جتانا، سیلف پروجیکشن، جس کو نفس اور شیطان خدمت دین کا عنوان دے کر مزین کر دیتا ہے۔ ورنہ اس طرح کے مسائل میں اختلاف رائے کی حدود وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی، مثبت طور پر اپنے عمل کے لیے ایک جانب کو اصلح سمجھ کر اختیار کر لیں اور اس سے مختلف مسلک رکھنے والوں سے لڑتے نہ پھریں۔ جس طرح دنیا میں انسان جب بیمار ہوتا ہے اپنے معالجہ کے لیے کسی ایک حکیم یا ڈاکٹر کا انتخاب کر کے صرف اسی کے قول پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے، مگر دوسرے ڈاکٹروں کو برا بھلا کہتا نہیں پھرتا۔ یا آپ کسی ایک شخص کو وکیل بنا کر اپنا مقدمہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں، مگر دوسرے وکلاء سے لڑتے نہیں پھرتے۔ پھر اجتہادی مختلف فی مسائل میں ٹھیک یہی آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ جس ایک کے اوپر آپ اعتماد کرتے ہیں اس کو اختیار کر لیجئے، لیکن دوسروں کو برا بھلا نہ کہتے پھریں۔ جماعتوں کا غلو، ہماری دینی جماعتیں جو تعلیم دین یا ارشاد و تلقین یا دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے قائم ہیں، اپنی اپنی جگہ مفید خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان میں بہت سے علماء، صلحاء اور مخلصین کام کر رہے ہیں۔ اگر یہی متحد ہو کر تقسیم کار کے ذریعے دین میں پیدا ہونے والے تمام رخنوں کے انسداد کی فکر اور امکانی حد تک باہم تعاون کرنے لگے، جیسے قرآن کا حکم تعاونوا علی البر والتقوی، اور اقامت دین کے مشترک مقصد کی خاطر ہر جماعت دوسری کو اپنا دست و بازو سمجھے اور دوسروں کے کام کی ایسی ہی قدر کریں جیسے اپنے کام کی کرتے ہیں، تو یہ مختلف جماعتیں اپنے اپنے نظام میں الگ رہتے ہوئے بھی اسلام کی ایک عظیم الشان طاقت بن سکتی ہیں اور تقسیم عمل کے ذریعے اکثر دینی ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہیں۔ کوئی کسی پہلو میں زیادہ کام کر رہا ہے، کوئی کسی میں زیادہ کر رہا ہے، تو سب کا تعاون ایک دوسرے کے لیے مفید ہوگا۔ مگر عموماً یہ ہو رہا ہے کہ ہر جماعت نے جو اپنے صحیح عمل کا ایک دائرہ اور نظام عمل بنایا ہے، عملی طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدمت دین کو اسی میں منحصر سمجھ رہے ہیں۔ گو زبان سے نہ کہیں، کہیں دوسری جماعتوں سے اگر جنگ و جدل بھی نہیں تو بے قدری ضرور دیکھی جاتی ہے، یعنی دوسروں کے کام کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان جماعتوں میں بھی ایک قسم کا تشدد پایا جاتا ہے۔ غور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد سب کا اگرچہ دین کی اشاعت، حفاظت اور مسلمانوں کی علمی، عملی، اخلاقی اصلاح ہی ہے، لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کسی نے ایک دارالعلوم قائم کر کے تعلیم دین کی اہم خدمت انجام دی، کسی نے ایک تبلیغی جماعت بنا کر رشد و ہدایت کا فرض ادا کیا، کسی نے کوئی انجمن بنا کر احکام دین کے نشر و اشاعت کا تحریری انتظام کیا، کسی نے فتویٰ کے ذریعے خلق خدا کو ضروری احکام بتانے کے لیے دارالافتاء قائم کیا، کسی نے اسلام کے خلاف ملحدانہ تلبیسات کے جواب کے لیے تصنیفات کا یا ہفتہ واری ماہواری رسالہ اخبار کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ سب کام اگرچہ صورت میں مختلف ہیں مگر حقیقت ایک ہی مقصد کے اجزاء ہیں۔ ان مختلف محاذوں پر جو مختلف جماعتیں کام کریں گی، یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کا نظام عمل مختلف ہوگا، اس لیے ہر جماعت نے بجا طور پر سہولت کے لیے اپنے اپنے مذاق اور ماحول کے مطابق ایک نظام عمل اور اس کے اصول و قواعد بنا رکھے ہیں، اور ہر جماعت ان کی پابند ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو منصوص اور قطعی اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس سے انحراف کرنا قرآن و سنت کی حدود سے نکلنا ہے، لیکن یہ اپنا بنایا ہوا نظام عمل اور اس کے تنظیمی اصول اور قواعد نہ منصوص ہیں، نہ ان کا اتباع ضرور شرع ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بلکہ جماعت کے ذمہ داروں نے سہولت عمل کے لیے ان کو اختیار کر لیا ہے۔ ان میں حسب ضرورت تبدیلیاں وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں، اور حالات اور ماحول بدلنے پر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظام عمل بنا لینا بھی کسی کے نزدیک ناجائز یا مکروہ نہیں ہوتا، مگر اس میں عملی غلو تقریباً ہر جماعت میں پایا جاتا ہے کہ اپنے مجوزہ نظام عمل کو مقصد منصوص کا درجہ دیا، یعنی گویا اللہ کی طرف سے یہ طریقہ بتایا گیا،
جو شخص اس نظام عمل میں شریک نہیں، اگرچہ مقصد کا کتنا ہی عظیم کام کر رہا ہو، اس کو اپنا بھائی، اپنا شریک کار نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی شخص اس نظام عمل میں شریک تھا پھر کسی وجہ سے اس میں شریک نہ رہا تو عملاً اسے اصل مقصد اور دین سے منحرف سمجھ لیا جاتا ہے۔ یعنی جو کسی جماعت میں نہ رہے عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ دین میں ہی نہیں رہا، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو دین سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اگرچہ وہ اصل مقصد یعنی اقامت دین کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگے۔ اس غلو کے نتیجے میں وہی تہذب اور تعصب کہتے ہیں پارٹی بازی کو، اور گروہ بندی کی آفتیں اچھے خاصے دیندار لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں جو جاہلی عصبیتوں میں مبتلا لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ انہیں پھر علماء بھی وہی کرنے لگتے ہیں جو جاہل لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پیغمبرانہ دعوت کو نظر انداز کرنا، ہماری تبلیغ و دعوت اور اصلاحی کوششوں کو بیکار کرنے اور تفرقہ اور جنگ و جدل کی خلیج کو وسیع کرنے میں سب سے زیادہ دخل اس کو ہے کہ آج کل کے اہل زبان اور اہل علماء نے عموماً دعوت و اصلاح کے پیغمبرانہ طریقوں کو نظر انداز کر کے صحافیانہ زبان اور فکر چست کرنے کو ہی بات میں وزن پیدا کرنے اور مؤثر بنانے کا ذریعہ سمجھ لیا، اور تجربے اور مشاہدے سے واضح ہے کہ یہ ایک ایسا منحوس طریقہ ہے کہ اس سے خطا کار یا گمراہ کی اصلاح کی کبھی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ طریقہ کار ان کو ضد اور ہٹ دھرمی پہ اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اصلاح کی بجائے دلوں میں دشمنی کے بیج بوتا ہے اور عداوت کی آگ بھڑکاتا ہے۔ ہاں، اپنے ہوا خواہوں اور معتقدین کے لیے کچھ دیر کا سامان تفریح ضرور ہو جاتا ہے، اور ان کی داد سخن دینے سے لکھنے والے بھی کچھ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی اچھی خدمت کر لی۔ لیکن جو لوگ اس مضمون کے مخاطب ہوتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھئے کہ اگر کسی وقت ان کو اس بات کے حق ہونے کا یقین بھی ہو جائے تو یہ فقرہ بازی اور تمسخر اور استہزاء کا طریق اس کو حق کی طرف آنے سے مانع نہیں بن جاتا اور انہیں ہمیشہ کے لیے اس داعی کا دشمن نہیں بنا دیتا۔ پیغمبرانہ دعوت کے عناصر اربع، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبروں کی دعوت کا طریقہ ملاحظہ فرمایا جائے تو اس کے الفاظ سادہ مگر عام انسانی ہمدردی سے لبریز اور نرم ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کا طریقہ کیا ہے؟ سادہ اور عام انسانی ہمدردی سے لبریز اور نرم۔ وہ مخالفین کی سخت ترین بد کلامی سن کر بھی جواب سادہ اور نرم دیتے ہیں، فکر نہیں کستے، دل میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ حق بات کو قبول کر لے، اس کے لیے حکمت کے ساتھ تدبیریں بھی کرتے ہیں۔ پیغمبرانہ دعوت کی روح قرآن کے ایک لفظ نذیر سے سمجھی جا سکتی ہے جو ہر پیغمبر کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ان کو بشیر و نذیر کہا گیا ہے۔ لفظ نذیر کا ترجمہ اردو میں ڈرانے والا کیا جاتا ہے، مگر ڈرانے کا لفظ نذیر کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ اردو زبان کی تنگی کی وجہ سے اس ترجمے کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈرانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ چور ڈاکو کا بھی ڈرانا ہے، درندے اور دشمن کا بھی ڈرانا ہے، اور ایک شفیق باپ بھی اپنے بچے کو بچھو، سانپ، زہر، آگ سے ڈراتا ہے۔ پہلی قسم نری تخویف ہے، یعنی محض ڈرانا ہے، نظارات و انذار نہیں۔ چور ڈاکو یا دشمن اور درندے کو نذیر نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسری قسم جو مہربان باپ کی طرف سے ہے وہ ڈرانا شفقت و ہمدردی کی بنا پر مضر اور تکلیف دہ چیزوں سے ڈرانے والے کو نذیر کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے نذیر کا لفظ استعمال فرما کر ان کی تبلیغ اور تعلیم کی روح کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ وہ صرف کوئی پیغام ہی نہیں پہنچائے بلکہ حکمت اور ہمدردی اور خیر خواہی سے اس پیغام کو مؤثر بنانے اور مخاطب کو ہلاکت سے بچانے کی پوری تدبیر اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں دعوت پیغمبرانہ کے جو اصول ایک آیت میں بیان کیے گئے گویا اس لفظ نذیر کی شرح ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس میں دعوت الی اللہ کے آداب میں سب سے پہلے حکمت کو رکھا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ داعی کا کام صرف ایک پیغام اور کلام کو لوگوں کے کانوں میں ڈالنا نہیں بلکہ حکمت و تدبیر سے مناسب وقت، مناسب ماحول دیکھ کر ایسے عنوان سے پہنچانا ہے کہ مخاطب کے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے۔ دوسری چیز موعظہ ہے، جس کے معنی کسی ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ نیک کام کی طرف بلانے کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ جو کلام کرے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے کرے۔ تیسری چیز موعظت کے ساتھ حسنہ کی قید ہے۔ اس میں اشارہ عنوان کو نرم اور دل نشین بنانا ہے، کیونکہ بعض اوقات خالص ہمدردی اور خیر خواہی سے اس کو اس کی بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے، مگر عنوان
اور لب و لہجہ دل خراش ہوتا ہے تو وہ دعوت بھی مؤثر نہیں ہوتی، اس لیے موعظہ کے ساتھ حسنہ کی قید لگا دی گئی۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت نے دعوت پیغمبرانہ کے آداب میں 3 چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ اول، حکمت و تدبر، اس کام کے لیے دعوت بیکار نہ ہو جائے، مؤثر ہو۔ دوسرے، ہمدردی اور خیرخواہی سے نیک کام کی دعوت۔ تیسرے، اس دعوت کا عنوان اور لب و لہجہ نرم اور قابل قبول ہو۔ آخر میں ایک چوتھی چیز یہ بتائی گئی کہ اگر دعوت کو ان آداب کے ساتھ پیش کرنے پر بھی قبول نہ کیا جائے اور نوبت مجادلہ یعنی جھگڑے کی آ جائے تو پھر عامیانہ انداز کا مجادلہ نہ ہو، یعنی جیسے کسی سڑک پہ کھڑے ہوئے 2 ان پڑھ جاہل لوگ باہم دست و گریبان ہوں اور ایک دوسرے پہ سب و شتم کر رہے ہوں اور جھگڑ رہے ہوں، یہ انداز نہ ہو، بلکہ باللتی ہی احسن یعنی اچھے طریقے پر ہونا چاہیے۔ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں فرمایا برفق لین اور حسن خطاب، رفق کہتے ہیں نا نرمی کو، لین کہتے ہیں نرمی، یعنی مجادلہ بھی نرمی، خیرخواہی اور حسن خطاب کے ساتھ ہو۔ تفسیر مظہری میں فرمایا کہ مجادلہ باللتی ہی احسن یہ ہے کہ اس میں اپنا غصہ اتارنا یا اپنے نفس کی بڑائی پیش نظر نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے ہو۔ مجادلہ باللتی ہی احسن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں سے مجادلہ کی نوبت آئے تو اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کو اسی کی ہدایت کی گئی، یعنی اگر نان مسلم کے لیے احسن کی شرط ہے تو مسلمانوں کے آپس میں کیا شرط ہونی چاہیے؟ تو وہ بھی باللتی احسن یعنی نرمی، خیرخواہی اور حسن خطاب کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کو اسوہ حسنہ، انبیاء علیہ السلام کی دعوت و اصلاح کے واقعات جو قرآن و حدیث میں بے شمار آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے تو پوری عمر کی کوششوں کو اسی انداز پر پائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 150 نہیں بلکہ 900 برس تک جس قوم کو دعوت دیتے رہے اور ہمدردی اور خیرخواہی سے سمجھاتے رہے، اس کے باوجود جب ان کی قوم نے سختی اور بے تہذیبی کا معاملہ کیا یا ان کو بے وقوف بتایا تو آپ کو معلوم ہے اس رسول مقبول نے کیا جواب دیا، یا قوم لیس بی سفاہہ لیکنی رسول من رب العالمین، بھائیو مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سرور کائنات ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے واقعات اسی طرز کے شاہد ہیں۔ ہر طرح کی ایذائیں سہنے کے بعد بھی ظالموں سے انتقام لینے کا تو ذکر ہی کیا ہے، ان کے لیے بھی دعائے خیر کی جاتی رہی، اہد قومی انہم لا یعلمون۔ اور آپ کو معلوم ہے طائف والوں کے ساتھ کیا معاملہ آپ نے کیا تھا جب جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم چاہو تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ہدایت پائے۔ اور آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم انہی کی نسل میں سے تھا جس کی وجہ سے سندھ میں اسلام کا دروازہ کھلا، اور آج یہاں انہی کی شاید کوششوں کے نتیجے میں ہم بھی اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ اس وقت یہ بددعا کر دیتے تو شاید اس شخص کے ذریعے سے جو اسلام یہاں آیا وہ نہ آتا، جیسے بہت سے علاقوں میں ابھی تک بھی نہیں پہنچا۔ جن حضرات علماء کو وراثت انبیاء کا کچھ حصہ ملا ہے ان سب کا بھی دعوت و تبلیغ میں یہی حال رہا ہے۔ آخری دور میں حضرت سید اسماعیل شہید کا واقعہ ہے۔ دہلی جامع مسجد میں واز کر کے باہر آ رہے تھے، مسجد کی سیڑھیوں پر چند غنڈوں نے راستہ روکا اور کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں۔ مولانا نے نہایت طمانینت سے فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط خبر ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ اب تک زندہ موجود ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد صرف گالی دینا اور اذیت پہنچانا ہے، مگر وارث انبیاء کا جو کام ہونا چاہیے وہ کیا کہ ان کی گالی کو ایک مسئلہ نہ بنا کر بات ختم کر دی، یعنی اس کو مسئلہ نہیں بنایا۔ طریق نبوت اور ہم، حقیقت یہ ہے کہ دعوت اصلاح کا کام انبیاء یا ان کے وارث ہی کر سکتے ہیں جو قدم قدم پر اپنا خون پیتے ہیں اور دشمن کی خیرخواہی اور ہمدردی میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنا خون پی سکے، یعنی ضبط کرنا جانتا ہو۔ ان کی رفتار اور گفتار میں کسی مخالف پر تان و تشنیع کا شائبہ نہیں ہوتا، وہ مخالف کے جواب میں فکر چست کرنے کی فکر نہیں کرتے، وہ ان پر الزام تراشی کا پہلو اختیار نہیں کرتے۔ اسی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ چند روز کی مخالفتوں کے بعد بڑے بڑے سرکشوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ آج افسوس یہ ہم اسوہ انبیاء سے اتنی دور جا پڑے کہ ہمارے کلام اور تحریر میں ان کی کسی بات کا رنگ نہ رہا۔ آج کل کے مبلغ اور مصلح کا کمال یہ سمجھا جاتا ہے
کہ وہ مخالف پر طرح طرح کے الزام لگا کر اس کو رسوا کرے. یعنی آج کے مبلغین کا طریقہ کیا ہے کہ مخالفین پر طرح طرح کے الزام لگا کر اس کو رسوا کرے اور فکرے ایسے چست کرے کہ سننے والا دل کو پکڑ کر رہ جائے. اسی کا نام آج کی زبان میں زبان دانی اور اردو ادب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو جب مقام دعوت پر کھڑا کرتے ہیں تو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام جیسے اولی العزم پیغمبروں کو فرعون جیسے سرکش کافر کی طرف بھیجنے کے وقت یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ راستے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. فرعون سے بھی نرمی سے بات کرو. آج ہمارے علماء اور مصلحین اور مبلغین میں کوئی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے زیادہ ہادی اور رہبر نہیں، اور ان کے مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتے. تو ان کے لیے کیسے روا ہو گیا کہ جس سے ان کا کسی رائے میں اختلاف ہو جائے تو اس کی پگڑی اچھالیں اور ٹانگ کھینچنے کی فکر میں لگ جائیں، استہزاء اور تمسخر کے ساتھ اس پہ فکرے چست کریں، اور پھر دل میں خوش ہوں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت انجام دی ہے، اور لوگوں سے اس کے متوقع رہیں کہ ہماری خدمات کو سراہیں اور قبول کریں. میری نظر میں اس وقت یہ 3 اسباب ہیں جو مسلمانوں کا شیرازہ بندھنے نہیں دیتے. ہر اجتماع کے نتیجے میں افتراق، ہر تنظیم کے نتیجے میں تفریق، ہر اصلاح کے نتیجے میں فساد، اور ہر دعوت کے نتیجے میں نفرت ہمارے سامنے آتی ہے. کاش ہم مل کر سوچیں اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، کیونکہ اصل مرض یہی ہے کہ حب مال اور جاہ، حسد اور بغض کی نجاستوں سے اپنے قلوب پاک نہیں. ہمیں اس پر بڑا ناز ہے کہ ہم چوری، رشوت، سود، شراب، رقص و سرود اور سینما سے پرہیز کرتے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں. لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہماری یہ نماز روزہ کی پابندی اور سود، شراب، رقص و سرود سے پرہیز کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف اپنی مولوی گری کے پیشے کی خاطر ہو، کیونکہ اسی پیشے میں ان چیزوں کی کھپت نہیں. ورنہ اگر ہم ان چیزوں سے خالص خوف خدا کی بنا پر بچے ہوتے تو حب مال و جاہ، حسد اور بغض، کبر اور ریا سے بھی بچے ہوتے، کیونکہ ان کی نجاست سود اور شراب سے کچھ کم نہیں. مگر یہ باطنی گناہ ہمارے جبے اور امامے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی پرواہ نہیں ہوتی. یہی 2 چیزیں ہیں جو دراصل سارے تفرقوں کی بنیاد ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سب آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یک دل ہو کر دعوت و اصلاح کا کام پیغمبرانہ جذبے اور پیغمبرانہ آداب کے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں. خلاصہ کلام، اہل نظر و فکر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس وقت دنیا کے ہر خطے اور ہر ملک میں مسلمان جن مصائب اور آفات میں مبتلا ہیں ان کا سب سے بڑا سبب آپس کا تفرقہ اور خانہ جنگی ہے. ورنہ عددی اکثریت اور مادی اسباب کے اعتبار سے پوری تاریخ اسلام میں کسی وقت بھی مسلمانوں کو اتنی عظیم طاقت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہے. یعنی تعداد میں آج سب سے زیادہ ہے مسلمان ماضی کی نسبت. اور اس تفرقے کے اسباب پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کا سبب خدا اور آخرت سے غفلت اور دوسری قوموں کی طرح صرف دنیا کی چند روزہ مال، دولت اور عزت و جاہ کی ہوس بے لگام ہے، جو ہمارے معاشرے میں کبھی سیاسی اقتدار کے لیے کشمکش، تجارتی اور صنعتی ریس، عہدوں اور منصبوں کی خاطر باہمی تصادم کی صورت میں ہمارے معاشرے کو پارا پارا کرتی ہے، اور کبھی مذہبی اور دینی نظریات کی آڑ اور مختلف نظاموں کے روپ میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اہانت اور استہزاء کا ذریعہ نہیں بن جاتی. وگرنہ اگر اجتہادی نظریات کے باہمی اختلاف کے باوجود صحابہ اور تابعین کی طرح ہماری جنگ کا رخ صرف کفر اور الحاد اور بے دینی کی طرف ہو جائے اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ایک صف اور ایک بنیان مرصوص نظر آئیں. ذمہ دار علماء سے درد مندانہ گزارش، سیاسی اور اقتصادی میدان اور اعزاز و منصب کی دوڑ میں بے اعتدالیوں کی روک تھام تو سر دست ہمارے بس میں نہیں، لیکن خود دین و مذہب کے کام کرنے والی جماعتوں کے نظریاتی اور نظامی اختلافات اشتراک مقصد کی خاطر معتدل کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم اسلام کی بنیادی اصول کی حفاظت اور الحاد اور بے دینی کے سیلاب کی مدافعت کے اہم مقصد کو صحیح معنی میں مقصد اصلی سمجھ لیں تو یہ وہ نقطہ وحدت ہے جس پر مسلمانوں کے سارے فرقے، ساری جماعتیں جمع ہو کر کام کر سکتی ہیں، اور اسی وقت اس سیلاب کے مقابلے میں کوئی مؤثر کام انجام پا سکتا ہے. لیکن حالات کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد اصل میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. اس لیے ہماری ساری توانائی اور علم و تحقیق کا زور آپس کے اختلافی مسائل پر صرف ہوتا ہے،
وہی ہمارے وعظوں، جلسوں، رسالوں اور اخباروں کا موضوع بحث بنتے ہیں۔ ہمارے اس عمل سے عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام، یعنی عوام کیا سمجھتے ہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ محض آپس کے اختلافات کو اچھالنے کا نام۔ اور جس رخ کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے اس کے خلاف کو گمراہی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہماری وہ طاقت جو کفر اور الحاد اور بے دینی اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کے مقابلے پر خرچ ہوتی، آپس کی جنگ و جدل میں خرچ ہونے لگتی ہے۔ اسلام اور ایمان ہمیں جس محاذ پر لڑنے اور قربانی کے لیے پکارتا ہے وہ محاذ دشمنوں کی یلغار کے لیے خالی پڑا نظر آتا ہے۔ ہمارا معاشرہ سماجی برائیوں سے پر ہے، اعمال اور اخلاق برباد ہیں، معاملات معاہدات میں فریب ہے، سود، قمار بازی، شراب، خنزیر، بے حیائی، بدکاری ہماری زندگی کے ہر شعبے پہ چھا گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کے جائز وارث اور ملک و ملت کے نگہبانوں کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے اس سے آدھا بھی ان خدا کے باغیوں پر کیوں نہیں آتا؟ یعنی دین کا کام کرنے والوں کو ایک دوسرے پہ جو غصہ آتا ہے اس سے آدھا بھی ان پہ کیوں نہیں آتا جو صریحاً حرام میں مبتلا ہیں؟ اور آپس کے نظریاتی اختلافات کے وقت جس جوش ایمانی کا اظہار ہوتا ہے وہ ایمان کے اس اہم محاذ پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ ہمارا زور زبان اور زور قلم جس شان سے اپنے اختلافی مسائل میں جہاد کرتا ہے اس کا کوئی حصہ سرحدات اور اصول ایمانی پر ہونے والی یلغار کے مقابلے میں کیوں صرف نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے بالمقابل ہم سب بنیان مرصوص کیوں نہیں بن جاتے؟ مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے مقابلے میں، یہ جملہ اہم ہے جو کرنے کا کام ہے، مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے مقابلے میں ہم سب بنیان مرصوص کیوں نہیں بن جاتے؟ آخر ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ بعثت انبیاء اور نزول قرآن کا وہ مقصد عظیم جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، جس نے غیروں کو اپنا بنایا، جس نے اولاد آدم کو بہیمیت سے نکال کر انسانیت سے سرفراز کیا، جس نے ساری دنیا کو اسلام کا حلقہ بگوش بنایا، کیا وہ صرف یہی مسائل تھے جن میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں؟ یعنی کیا اسلام اس سے پھیلا ہے، باہمی اختلاف سے؟ کیا دوسروں کو ہدایت پر لانے کا طریق اور پیغمبرانہ دعوت کا یہی عنوان تھا جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کی طرف جھک جائیں؟ آخر وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم اپنے نظریاتی اور نظامی مسائل سے ذرا آگے بڑھ کر اصول اسلام کی حفاظت اور بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کو اپنا اصلی فرض سمجھیں گے؟ ملک میں عیسائیت اور کمیونزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی خبر لیں گے، قادیانیت کے انکار حدیث اور تحریف دین کے لیے قائم شدہ اداروں کا پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کے ذریعے مقابلہ کریں؟ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا اور محشر میں ہمارے ماوا و ملجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ سوال فرما لیا کہ میری شریعت اور میرے دین پہ یہ حملے ہو رہے تھے، اسلام کے نام پر کفر پھیلایا جا رہا تھا، میری امت کو میرے دشمنوں کی امت بنانے کی کوششیں مسلسل کی جا رہی تھی، قرآن و سنت کی کھلے طور پر تحریف کی جا رہی تھی، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اعلانیہ کی جا رہی تھی، تم مدعیان علم کہاں تھے؟ تم نے اس کے مقابلے پر کتنی محنت اور قربانی پیش کی، کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پر لگایا؟ تو آج ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا جواب کیا ہوگا۔